السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الأعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ السرج التقى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا القرآن بحسن صوتكم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر ہدیہ درود پیش کر لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس آبادی کے نوجوان، فعال اور متحرک افراد جنہوں نے اس آبادی میں تلاوت کلام مقدس کی محفل کو سجایا ہے، رچایا اور بسایا ہے۔ لیکن یہاں پر میں اہلیان محلہ سے اتنی بات کہہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ شاید یہ کوئی اور محفل ہوتی تو یہاں پر لوگوں کا ازدحام اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اس سے زیادہ ہوتی، لیکن یہ تلاوت کلام پاک کی محفل ہے، یہ ذکر خدا و رسول کی محفل ہے، اور ایسی بابرکت محفل میں اب تک آپ حضرات کا تشریف نہ لانا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میری آواز اگر سماعت فرما رہے ہوں تو بلا تاخیر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اس محفل مقدس میں تشریف لانے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ محفل اتنی عظیم محفل ہے کہ بزرگان دین نے ایسی محفلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جہاں پر کلام مقدس کی تلاوت ہوتی ہے اس آبادی سے اللہ عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ اجتماعی طور پر آپ کی اس آبادی کے بچے یہاں پر جمع ہو کر کے تلاوت کلام مقدس کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کا آنا بے حد ضروری ہے، لہذا بغیر کسی تاخیر کے آپ آنے کی سعادت حاصل کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ہم نے نعت مقدس کی محفلیں بہت دیکھی ہیں، مقابلہ نعت کی محفلیں بہت دیکھی ہیں، مگر آج پہلی مرتبہ مقابلہ قراءت کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس حسین و جمیل انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، تو میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ محفل نعت ہوتی، خالص محفل نعت ہوتی تو اور بہت سارے افراد یہاں آئے ہوتے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ محفل تلاوت بھی ہے اور محفل نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ابتدا سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے روپ کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی تلاوت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، چونکہ آج ہماری آبادیوں میں خصوصیت کے ساتھ
قرآن مقدس سے اور اس کی تلاوت سے جو اجتناب اور پہلو تہی کا معاملہ ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ ان نونہالان اسلام کو آپ کے سامنے تلاوت کے لیے اس لیے بھی بٹھایا جا رہا ہے کہ بڑے افراد دیکھیں تو انہیں یہ احساس ہو کہ اگر یہ بچے اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس میدان میں آگے بڑھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ پہلے اگر 4-6 مہینہ ہم نے مکتب کا منہ دیکھا ہوگا تو اس وقت استاذ گرامی نے جو پڑھایا اسے ہم نے کیچ بھی نہیں کیا، بس اپنے من سے زبان پر جس طریقے سے آیتیں جاری ہوتی ہیں ہم اسے جاری کر لیتے ہیں اور اس میں اصلاح کی اب تک ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ قرآن مقدس کی تلاوت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظیم اور بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دوران نماز تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کو درست کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری ادائیگی کا معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ معنی فاسد ہو جایا کرتے ہیں اور نماز باطل ہو جایا کرتے ہیں۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کی تعریف عربی میں فرمائی گئی تجوید الحروف و معرفت العقوف، اس کا نام ترتیل ہے۔ آدمی حروف کو عمدہ طریقے سے اس کے صفات کے ساتھ ادا کرے اور کہاں ٹھہرنا ہے اسے جانے۔ یہ نہیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے چلنے دو، جہاں ٹوٹ جائے گی وہ ٹھہر جائیں گے، اس کا نام وقف نہیں۔ اور آج عام طور پر جو ہماری نسل قدیم ہے وہ اسی عادت کی خوگر ہے اور اس میں اصلاح کی ذرہ برابر وہ کوشش نہیں کر رہی۔ یہ نونہالان مکتب قابل مبارکباد ہیں اور ان کے اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس ننھی سی عمر میں ان کے اوپر بے پناہ محنتیں فرمائی اور وہ چھوٹے بچے آج مخارج و صفات کی ادائیگی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چند نظیریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ بہت مشہور سورت ہے اور شاید ہر مسلمان یقیناً ہر مسلمان اسے یاد رکھتا ہو، مگر اس سورہ فاتحہ کے اندر بے احتیاطی ہماری طرف سے کیا ہوتی ہے اور ہمارا کون سا عمل مفسد صلاۃ ہو جاتا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جنہیں یہی نہیں پتا کہ حروف حلقیہ کیا ہیں، کن حروف کا تعلق انسان کے حلق سے ہے، کن کے مخارج حلق سے ہوا کرتے ہیں، تعلق ان کا حلق سے ہوتا ہے۔ جب انہیں ادا کیا جاتا ہے تو حلق کا ایک اپنا انوکھا کردار ہوا کرتا ہے۔ اس کا علم ظاہر سی بات ہے تجوید، علم تجوید سے متعلق افراد کو نہیں ہوتا، حالانکہ کم از کم اتنا علم تو انہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جائے تو صحیح طور پر قرآن کی تلاوت کر کے وہ اپنی عبادت کو درست کر سکے۔ الحمد ایک لفظ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی اسی لفظ سے ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ، اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سارے اسما ہیں اس سورہ مبارکہ۔ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے سورۃ الحمد بھی اسے کہا جاتا۔ اب میں سورہ فاتحہ کے اندر جب آدمی اس کی ابتدا کرتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ لفظ ہا جو ہے، حرف ہا جو ہے
اسے وہ حلق سے ادا کرے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اکثر و بیشتر افراد کو آپ اس طرح پائیں گے کہ انہوں نے نیت باندھی اور ثنا پڑھنے کے بعد بلا جھجک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ مکمل. ان کا یہ ظلم اور غمان ہوتا ہے کہ میں تو نماز ادا کر کے آ رہا ہوں، مگر غور کریں اس بات پر اگر لفظ حمد کو حرف حلقی کی رعایت کے ساتھ آپ نے نہ ادا کیا تو اس کا معنی فاسد ہو جاتا، اور اگر آپ نے اس کی رعایت کیا تو اس کا معنی بنتا ہے تعریف، خوبیوں والا وغیرہ ذالک. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے. یہ ترجمہ کس کا ہوا؟ جب آپ نے مخارج کی رعایت کی اور رعایت کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو ادا کیا تو یہ اس کا ترجمہ بنا. اور اگر اس کی رعایت آپ نے نہیں کی بس وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اسی جنون میں کھڑے ہوئے اور الحمدللہ رب العالمین آپ کہہ کر کے گزر گئے تو اب وہاں پر لفظ حمد کا معنی تعریف نہیں ہوگا بلکہ آپ نے دو چشمی ہاتھ سے اگر اسے ادا کیا تو اس کا معنی دھیمی آگ بن گئے. یہاں تعریف معنی نہیں ہوگا، خوبی معنی نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی ہو گیا دھیمی آگ. گویا کہ آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، دھیمی آگ اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار. آپ دیکھیے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کے علاوہ مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر، عام طور پہ جسے آپ نماز میں زیادہ پڑھتے ہیں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر ابھی اصلاح کے کتنے پہلو باقی ہیں. ہمیں عمر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اطلب العلم من المهد الى اللحد. اگر ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ علم حاصل کریں گے تو یقیناً ہمارے علم میں اللہ زیادتی پیدا فرمائے. سورۃ الکوثر کی آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو وانحر اور قربانی رضائے رب کے لیے، خوشنودی رب العالمین کے لیے بندہ نماز ادا کرے اور قربانی پیش کرے. اب اس کو جناب والا کوئی صاحب ونہر کے بجائے اس کو وہ ونہر کہہ دے. ونہر ہاں نہ ادا کرے بلکہ دو چشمی والے ہاتھ سے اس کو ونہر کہہ دے تو حرف حلقی کے ذریعے ادائیگی کی صورت میں اس کا معنی بن رہا تھا اور قربانی کرو. آپ نے اس کی رعایت نہیں کیا تو اس کا معنی بن گیا کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو وانحر اور جھڑکو، لوگوں کو بھگاؤ، اپنے سامنے بیٹھنے نہ دو، کسی کو اپنے سامنے آنے نہ دو. آپ دیکھیں ایک طرف قربانی کا مفہوم اس آیت کریمہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہم جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، تجوید کے علم کو حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر ایسی فحش غلطیاں قرآن پاک میں کر بیٹھتے ہیں کہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ. تیسری مشہور سورہ مبارکہ سورہ احد، قل هو اللہ احد. اب یہاں پر قاف ہے، اس کی ایک صفت ہے اقلاب.
قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ صحیح طور پہ اگر آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس کا معنی بنتا۔ اب کوئی جناب اس قاف کو کاف پڑھ ڈالیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل تھا قل بن گیا، پہلے معنی تھا اے محبوب آپ فرما دیجئے، اور اب اس کا معنی ہو گیا کھا لیجئے۔ قل عربی میں کہا ہے، قرآن پاک کی اور آیت ہے کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ قل صیغہ امر ہے، اور اگر آپ نے اس کو قاف کے ساتھ نہ ادا کیا معنی اتنا تبدیل ہو گیا کہ وہاں پر محبوب سے فرمایا جا رہا تھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ نے رعایت نہیں کیا تو معنی بن گیا علی جی۔ دیکھیں آپ عدم رعایت کی شکل میں نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ چند نظیریں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس قسم کی اور بھی بہت ساری نظیریں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن عقل مندوں کو سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی عمر کو بہانہ مت بنائیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے میں کیسے پڑھنے جاؤں، آپ اس کی فکر مت کیجئے کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اب کسی کے سامنے زانوئے ادب کیسے طے کروں۔ سنیں اور غور سے سنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو جو پڑھایا تھا، وہ اصحاب صفہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے بلکہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، پر تعلیم اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اس عمر میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کیا کرتے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو عمر نہ دیکھتے ہوئے تعلیم اسلام عمدہ اور احسن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ مبارکبادی کا پیغام محب گرامی الحاج امتیاز رضا صاحب اور اس محلے کے جتنے بھی افراد اور ذمہ داران یہاں ہیں، مجھے سب کے نام نہیں معلوم، معذور رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو انوکھا قدم اٹھایا گیا ہے خدائے قدیر پورے شہر میں اس چلن کو عام و تام فرمائے، اور ہر محلے کے لوگوں کو مقابلہ قراءت کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام گلشن مدینہ حضرت عظمت اللہ مصباحی صاحب کی گلپوشی صدر جلسہ صوفی امتیاز احمد صاحب فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ پتی حضرت حافظ عدنان صاحب استقبال امتیاز صاحب نے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی سرکشی پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے. بچی نے بہت ہی اچھے انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا وعاقا تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خدا حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جج صاحبان نوٹ فرما لیں. صدیقی طیبہ محمد جابر